بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس وہ شخص جس نے تبدیل کیا بعد اس کے جو اس نے سنا، فإنما اسمہ، سوائے اس کے نہیں اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، بس وہ شخص جو ڈر گئے، من موص، وصیت کرنے والے سے، جنفاً طرفداری سے، اور اسماً یا گناہ سے، فاصلح بینہم، پس صلح کر دی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، بس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 181 اور 182 ہے۔ اس سے پچھلے آیت میں اللہ رب العزت نے وصیت کو بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، وصیت اسلام میں دوسرا بڑا عمل ہے، اعمال کے لحاظ سے دوسرا بڑا عمل وصیت ہے۔ قرآن کریم میں کچھ آیاتیں ایسی ہیں جن کی فرضیت اللہ نے منسوخ کر دی ہے، لیکن تلاوت اور احکام باقی ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ وصیت ہے، اس کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا۔ جب سورۃ النساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم، وراثت کو اللہ نے بیان فرمایا، تو وہ فرضیت وصیت کو اللہ نے منسوخ کر دیا، ورنہ پہلے وصیت کرنا فرض ہوتا تھا، پھر اللہ نے وصیت کو، فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ یہ انہی میں سے ہے۔ آج کے آیاتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے وصیت سنا اور پھر اس کو تبدیل کیا تو یہ بہت بڑا گناہ گار ہے اور گناہ کرنے والا ہے۔ باپ مرتا ہے، وصیت کرتا ہے، بیٹے وصیت سنتے ہیں، بعد میں تبدیل کرتے ہیں، اس میں تبدیلیاں لاتے ہیں، اپنے من اور اپنے دل کے مطابق فیصلے اس میں کرنے ڈال دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا معاشرہ اس سے بھرا پڑا ہے۔ بھائی کا بھائی کے ساتھ نہیں لگتا، بھائی کا بہنوں کے ساتھ نہیں لگتے، تو بس کہہ دیتے جی والد نے وصیت میں کہا تھا، والد نے وصیت میں یوں لکھا تھا، والدہ نے وصیت میں یہ کہا تھا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو سنا وہی آگے پہنچاؤ، یہی وصیت کا حق ہے۔ اگر تبدیل کرو گے تو بہت بڑا گناہ گار ہوں گے۔ قرآن میں یہی اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی آیت میں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وصیت کرنے کے بعد اگر کوئی شخص بغیر طرفداری کے، بغیر گناہ کے کام کے، ان کے درمیان میں صلح کرنا چاہیں تو یہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا معاشرے میں آج کل ہے، بیٹا کوئی نافرمانی کرتا ہے، باپ کی بات نہیں مانتا، تو باپ اس کو وصیت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا اگر گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کو کوئی اور سزا دے دے۔ وصیت کے اندر اس کو وراثت سے محروم کرنے کی باتیں کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ وراثت کا حق اللہ نے دے دیا ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے، وہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ بیٹا نافرمانی کرتے، کوئی سزا دے دے، کوئی اور سزا دے دے۔ وراثت سے محروم کرنا وصیت کے ذریعے سے یہ ناجائز عمل ہے، یہ غلط عمل ہے۔ ہمارا معاشرہ اس سے بھرا پڑا ہے۔ بہرحال اگر کسی والد نے اسی طرح کیا، کسی بیٹے کو گناہ کی وجہ سے وراثت سے محروم کرنے کی وصیت کر دی، اور تیسرے آدمی نے بغیر طرفداری کیے ہوئے، زیادتی کیے ہوئے ان کے درمیان صلح کر دے، مسئلہ شریعت کے مطابق حل کر دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ ان آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے وصیت کو ایک خاص انداز میں بیان فرمایا، اور وہی انداز ہے جو آج ہمارا معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ وصیت میں تبدیلی کرنا بھی گناہ ہے، وصیت میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، وصیت میں کسی وارث کو محروم کرنا بھی گناہ ہے، اور وصیت کے اندر کمی و زیادتی کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ سارے گناہ کا عمل ہے۔ ہر شخص کو چاہیے اپنے سارے بیٹے اور بیٹیوں کو بٹھا کر ان کے سامنے وصیت کر لے، اور اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے بقیہ معاملات میں وصیت کرے، خامخواہ ضروری نہیں کہ وراثت کے اندر وصیت کرے۔ ہمارے یہاں لوگ وصیت کرتے نہیں ہیں، وصیت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت بڑی بات ہے وصیت کرنا۔ ہمارے بزرگان دین نے ہمیشہ وصیت کی ہے، لیکن وصیت صرف وراثت میں نہیں ہے،
بہت سارے معاملات میں ہمارے یہاں بس اس چیز کی وصیت ہوتی ہے، یہ بیٹا محروم ہے، یہ بیٹے کو حق زیادہ ہے، اس بیٹی کو حق کم ہے، اس کو زیادہ ہے، بس یہ وصیت کرتے ہیں۔ یہ بد دیانتی ہے۔ وراثت کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا ہے، وہ سارا اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اس کو وصیت سے مت جوڑے، وصیت دیگر اعمال میں کرے تاکہ آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ خلاصہ